صلی علی رسولہ الکریم اما بعد، آج الحمدللہ دوسرے پارے کی تلاوت ہوئی۔ ابھی سورہ بقرہ ہی چل رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا۔ حکم یہ آیا کہ اب آج کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نہیں بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ سب مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یہ تقریباً کوئی 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہی کو بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، تو بار بار آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا کر دیکھتے کہ ابھی جبرائیل آئے، ابھی جبرائیل آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم نے آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھتا ہوا بار بار دیکھ لیا، آج کے بعد ہم نے آپ کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چند بیوقوف لوگ آپ پر یہ اعتراض کریں گے کہ بیت المقدس جو سارے نبیوں کا قبلہ رہا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صاف کہیں قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، مشرق یا مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف اللہ ہمیں حکم دیں گے چہرہ مبارک کرنے کی، نماز میں رخ کرنے کا، ہم تو اس اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہمارے ہاں جو اہمیت ہے وہ تو اللہ کے حکم کی ہے۔ ہمیں اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا، ہم نے ادھر کر لیا۔ اسی رب کا حکم آیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں، ہم نے اس کا حکم مانتے ہوئے اسی کی طرف منہ کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی بندگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یہ قبلہ ہم نے بدل کر کھرے کھوٹے کے میں فرق کیا ہے۔ جو منافق اور مسلمان ہیں ہم نے ان میں تمیز پیدا کی ہے، ہمیں تو پتہ تھا، لیکن جو مسلمان مضبوط تھے، دل و جان سے اسلام کو قبول کرنے والے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی ہے، انہوں نے تو ایک دفعہ بھی مڑ کر سوال نہیں کیا، کوئی دلیل نہیں مانگی، جو ہی آپ نے فرمایا تو فوراً بدل گئے۔ بلکہ مسجد قبلتین میں تو عصر کی نماز میں 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے، جو ہی نماز میں اطلاع ملی تو بقیہ 2 رکعت بیت اللہ کی طرف منہ موڑ کر نماز پڑھی۔ ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف منہ موڑ کے پڑھی گئی۔ انہوں نے نہیں دلائل مانگے۔ ہاں جو اوپر سے مسلمان تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی نہیں مانتے تھے اور ان کا یقین نہیں تھا کہ آپ پر وحی آتی ہے، وہ اس موقع پر بدک کے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، قبلہ ایک ہی ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ کوئی دین ہے؟ ایسے لوگ آج بھی ہیں جو اپنی عقل پر تول کر فیصلہ کرتے ہیں، اگر سمجھ آ گئی تو مان لیا، نہ سمجھ آئی تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہوگا، مگر ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم نے کہیں نہیں پڑھا۔ نہیں بھائی، جو بات اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت ہو جائے، ہم کیا ہوتے ہیں پھر مان لینا چاہیے۔ تکبر اسی چیز کا نام ہے کہ صحیح بات کا انکار کر دینا، یہ تکبر ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک صحیح پہنچے پھر آپ کا حق ہے کہ ہم بحیثیت امتی اس کو تسلیم کر لیں۔ فرمایا صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اب جو جن مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی اور دنیا سے چلے گئے، ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ادھر پڑھی ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ بھی اس کا تنہائی میں ذکر کرتے ہیں، یعنی اس کا نام لیتے ہیں، اور جو اللہ کو کسی مجلس میں یاد کرتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تم سے بہتر فرشتوں میں اس بندے کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ کیا وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کا تذکرہ اللہ فرشتوں کے سامنے کرے، کتنا خوش نصیب، آپ ذرا سوچیں تو صحیح۔ کس بات پر وعدہ کیا ہے؟ آپ اپنی مجلسوں میں اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ یہی جو ہم اپنے گن گا رہے ہوتے ہیں نا، میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا، اس کے بجائے کہ میرے رب نے مجھے یہ دیا، میرے رب نے مجھ پر یہ فضل کیا، یہ اللہ کی تعریف۔ پھر اللہ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ قدم قدم پہ میری نعمتوں کا اعتراف کر رہا ہے اور وہ میری تعریف کر رہا ہے۔ تو میں کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نعمتوں کی نسبت کی جائے، یہ میرے مالک کا احسان ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کی دی ہوئی نعمت۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر جب کوئی خیر ملتی آپ اللہ کا شکر ادا کرتے، الحمدللہ الحمدللہ یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں شکر گزاری والی زندگی نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ واشکروا لی ولا تکفرون، ہمیشہ ہر نعمت پر میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جب کوئی صدمہ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، صبر سے کام لو، نماز کا اہتمام کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تمہیں صبر دے گا۔ یہ فارمولہ طریقہ خود اللہ نے بتایا ہے اپنے دل کو تسلی دینے کا۔ کوئی بھی نقصان ہو جائے، کوئی صدمہ آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تمہیں صبر دے دے۔ اور پھر ایک بات فرمائی بڑی تاکید کے ساتھ، فرمایا دیکھو تم نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن میں تمہیں آزماؤں گا، بھوک سے بھی آزماؤں گا، دشمن کے خوف سے بھی آزماؤں گا، بیماریوں سے بھی آزماؤں گا، اولاد کے ذریعے سے بھی آزماؤں گا۔ یہ امتحان تم پہ لازم آنے، پہلی امتوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے، تمہیں بھی آزمائیں۔ فرمایا کہ جو مصیبت کے وقت کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کو خوشخبری سنائیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر نوازے جاتے ہیں۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی کیا معنی ہے؟ کہ یا اللہ یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے، جو مجھ پہ غم آیا ہے، جو مجھ پہ بیماری آئی ہے، میں اس مصیبت میں، غم میں، بیماری میں تیری ہی طرف رجوع کروں گا۔ تیرے علاوہ میرے سامنے کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کے سامنے میں اپنا دامن پھیلاؤں، جس سے میں مدد مانگوں، جس سے یا اللہ میں اپنا سوال کر سکوں۔ تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، میری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر تو پھر اللہ کی نوازشات ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ واولئک ھم المہتدون، ایسے ہی لوگ تو صحیح راستے پر ہیں۔ فرمایا جو لوگ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وہ کتنے بد نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی طرف سے ان پہ لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی طرح لعنت اور پھٹکار میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کبھی عذاب نہ کم ہوگا نہ مہلت ملے گی۔ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو چاند پہ پہنچ گئے، جنہوں نے لوہے کو فضا میں اڑا دیا، جو سمندر کی تہہ میں چلے گئے، اگر وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکے، وہ رب کے حکم تک نہیں پہنچ سکے، تو چاند پہ پہنچ کے کیا کمال کیا انہوں نے؟ سمندر میں اتر کر کیا کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ اپنے بنانے والے کو پہچانے اور اس کا حکم پہچان کر اس کو راضی کر لے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، فرمایا کہ تم سب کا الہ، معبود،
حاجت روا، مشکل کشا، اس پوری کائنات میں صرف ایک ہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لا الہ الا هو الرحمن، اور رحمان کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، جس دعا میں اس آیت کو پڑھا جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یا پھر سورہ بقرہ کی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ اور تیسرا سورہ آل عمران کی بالکل پہلی آیت، اگر آپ دیکھیں نا تینوں آیتوں میں جو کامن چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے۔ یا پھر الحی القیوم، یہ جو اللہ کے دو نام ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں آپ سجدے میں جب دعا مانگ رہے تھے، میں نے غور سے سنا تو آپ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم دہرا رہے تھے، اور وہ دعا تو آپ کی ایسی قبول ہوئی کہ آسمانوں سے فرشتے اللہ نے اتارے اور مسلمانوں کو اسلام کو کیسی فتح ملی۔ تو یا حی یا قیوم یہ اللہ کے اسم اعظم ہے، دعاؤں میں ان آیات کو دہرایا جائے تاکہ دعائیں قبول ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رب کو پہچاننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس وحی آئے، رب کو پہچاننے کے لیے آسمانوں کو دیکھیں بغیر ستون کے اس مالک نے کیسے بنائے، زمین کو دیکھیں کہ اس نے کیسی بچھائی ہے، بادلوں کو دیکھیں کہ اس نے کیسے چلائے ہیں اور ان سے بارش کیسے برساتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں کیسی چلاتا ہے، چاند اور سورج اس نے کیسا نظام بنایا۔ فرمایا کہ یہ رات اور دن کا نظام دیکھیں کہ وہ کیسا چلا رہا ہے، یہ سب اس کی توحید کی، اس کی قدرت کی نشانیاں ہی تو ہیں۔ اس کائنات میں غور کرنے والا ضرور اس خالق تک پہنچ جاتا ہے جو انسان۔ ایک عربی شاعر ہے، وہ کہتا ہے عرب صحرا میں لوگ اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھ کر، اونٹ کے کھرے کو دیکھ کر اگر اونٹ تلاش کر لیتے ہیں، اتنی بڑی کائنات میں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کو پہچاننا کوئی مشکل ہے؟ کوئی ڈھونڈنے والا تو ہو۔ اللہ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم مت چلو، جن چیزوں سے روکا رک جاؤ، جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال بنایا وہ استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ شیطان تو ہمیشہ تمہیں برائی کا، بے حیائی کا ہی حکم دے گا، اس سے بچو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ پہ رد کی، فرمایا کہ ان کو ایک ہی چیز ملی ہے کہ قبلہ یہ ہے اور قبلہ وہ نہیں ہے، بس اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بس نیکی صرف یہی تو نہیں رہ گئی کہ آپ منہ مشرق کی طرف کریں یا مغرب کی طرف کریں، نیکیاں تو اور بھی ہیں۔ اس خالق کو پہچانیں، اس پر کامل یقین رکھیں، اس کی کتابوں کو مانیں، اس کے نبیوں کو مانیں، اس کے فرشتوں کو مانیں، آخرت پر ایمان رکھیں۔ یہ ایمانیات تمہارے صحیح ہونے چاہیے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور پھر اپنا جو حلال مال ہے اس کو اپنے رشتہ داروں پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، مسافروں پہ، سائلین پہ خرچ کرو، یہ ہے اصل نیکی۔ اور فرمایا کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اس کے پابند رہو، خوشی میں، غمی میں، جنگ میں صبر سے کام لو۔ یہ ہیں سچے مومن جو ان نیکیوں پر نظر رکھیں۔ صرف نمازیں ہی نہیں ہیں اسلام میں، سارا اسلام صرف مسجد کی حدود میں بند نہیں ہے، مارکیٹ میں بھی ہمیں اسلام کا خیال رکھنا چاہیے۔ صرف جنازے ہی میں اسلامی احکامات نہیں، شادی کے موقع کے لیے بھی اسلامی احکامات ہیں۔ ہمیں ہر موقع پر اس رب کے احکامات کو دیکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، قصاص کے حکم میں تمہاری جان کی حفاظت ہے، تمہاری زندگی کی حفاظت۔ اگر کوئی آدمی کسی کی جان لے لے تو پھر بدلے میں اس کو قتل کرو، یہ قصاص کا قانون ہوگا تو سب کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ اگر تم قصاص کا قانون نافذ نہیں کرو گے تو کسی کی جان محفوظ نہیں ہوگی۔ یہ بات مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی۔
ہم نے یہ ملک حاصل ہی اس لیے کیا تھا کہ ہم اپنے ایک اسلامی ملک میں اللہ کا قانون نافذ کریں گے اور دنیا کو ایک مثال بتائیں گے کہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے سے کتنا سکون، کتنا امن، کتنی عزت بنتی ہے، کتنی شان بنتی ہے۔ افسوس کہ ساری دنیا آج ہم پہ ہنس رہی ہے۔ لاکھوں کی قربانیاں دی تھی مسلمانوں نے، ہم نے کیا کیا؟ آج تک ہم بھٹک رہے ہیں، جس مقصد کے لیے چلے تھے اس تک نہیں پہنچ پا رہے۔ جس کا جی چاہتا ہے کسی کی جان لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قصاص کا قانون نافذ کرو، پھر دیکھو سب کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ چور، اس کا اگر ہاتھ کاٹا جائے تو وہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ ہم اپنی طرف سے بنائی ہوئی بڑی سخت سے سخت سزائیں دے لیں، اس سے نہیں آئے گا امن۔ جو چیز اللہ نے بتائی ہے، اللہ بنانے والے ہیں، اللہ خوب جانتے ہیں انسان کی فطرت کو، مزاج کو، کہ کس چیز سے ڈرتا ہے۔ ہم اس میں فلسفے ڈھونڈتے ہیں کہ جی ایک تو مر گیا، دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں؟ اب مال تو چوری ہو گیا، اب اس کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ہاتھ کٹے گا تو چور ختم ہوں گے۔ اللہ ہمیں اسلامی احکامات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا ایک دوسرے کا مال حرام ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، خام خواہ فضول کے کیس عدالتوں میں مت لے جاؤ، اس نیت اور غرض سے کیس کریں گے، آخر بات صلح پہ آئے گی تو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی اس سے مل جائے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ناحق ہیں، مت کسی کو الجھائیں، مت کسی کا مال بٹورنے کے لیے اس پر کیس بنائیں۔ یہاں تو سینکڑوں کیس بنائے جاتے ہیں اور پھر منٹوں میں اس کو بری کر دیا جاتا ہے، مذاق بن گیا۔ ہمیں کتنا خوبصورت نظام اللہ نے دیا تھا، کتنا خوبصورت دین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، مگر ہم کہاں بھٹک رہے ہیں۔ انگریز کو نکالنے کے بعد آج تک ہم اپنا اسلامی قانون نہیں لا سکے، وہی قانون چل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے، اور روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے تمہارے گناہ ختم ہو جائیں، تمہاری زندگی میں تقویٰ آ جائے۔ جیسے حلال اور پاکیزہ چیزیں تم نے ہمارا حکم سمجھ کر چھوڑ دی، تو جو حرام ہیں ہمیشہ کے لیے، جو اللہ کو ناپسند ہیں، وہ چیزیں کیوں نہیں چھوڑتے؟ حلال کھانا تو چھوڑ دیا مگر جھوٹ نہ چھوڑا، حلال پینا تو چھوڑ دیا مگر چوری اور خیانت نہ چھوڑی، بہتان اور الزامات نہ چھوڑے۔ کاش جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز ہمارے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس پہ توجہ دیں۔ رمضان تو گزر جائے گا لیکن ہم مقصد سے رہ جائیں گے، ہماری اگر نظر اس مقصد پر نہ ہوئی۔ ہم اپنے گناہوں کو روزانہ چیک کریں کہ روزہ رکھنے سے، رمضان کے اتنے دن گزرنے سے میرے گناہوں پر کتنا اثر پڑا ہے۔ جتنا میرے گناہوں پہ اثر پڑ رہا ہے، جو تبدیلی آ رہی ہے، دوسروں کی تبدیلی مت دیکھیں، اپنی تبدیلی چیک کریں، میری زندگی میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، پھر تو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر نہیں ہو رہا، اس طرف فکر مند ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دعائیں مانگنے والوں پر فرمایا کہ کچھ لوگ مجھ سے مانگتے ہیں تو دنیا ہی مانگتے ہیں، مکان مانگ رہے ہیں، گاڑی مانگ رہے ہیں، نوکری مانگ رہے ہیں۔ فرمایا میں دے دیتا ہوں لیکن پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گی۔ میں نے صرف دنیا ہی تو نہیں بنائی نا، آخرت بھی بنائی ہے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، دنیا ضرورت کے مطابق ضرور مانگیں لیکن آخرت اس سے بہت اچھی ہے، آخرت بھی مانگیں۔ فرمایا یوں مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے اس کو بہت پسند کیا، جو مجھ سے دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی دعا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لمبی دعا کریں تب بھی یہ ضرور مانگتے تھے، بہت مختصر دعا کریں تب بھی یہ ضرور مانگتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب مسلمان ہوئے ہو تو اب تمہاری ساری چیزیں اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ ہم جو مرضی آئے تو اس حکم کو مان لیں، جو مرضی طبیعت کے مزاج کے خلاف ہو تو اس کو نہ مانیں، وہ کہتے ہیں جی سارا اسلام میرے ہی لیے رہ گیا۔
بھائی میں ہی مسلمان ہوں نا، تو میرے لیے اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام سے ہٹ کر کوئی کتنا ہی خوبصورت طریقہ کیوں نہ ہو، اس پر کوئی اجر نہیں ملنا اور کوئی قبول نہیں ہوگا۔ اگر قبول ہوگا تو صرف اسلام کے مطابق جو عمل ہوگا وہ قبول ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ کبھی سنت کے خلاف ایک کام کر رہے تھے، کہتے ہیں جی اس میں کیا حرج ہے؟ حرج یہی ہے نا کہ نہ اللہ نے بتایا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ دین ہے؟ کس نے سکھایا ہمیں؟ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور کر کے بتایا۔ فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تم پر وہ امتحانات، وہ آزمائشیں، وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلوں پر آئے؟ ایسے ایسے حالات آئے کہ جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے، اور پھر وہ کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو ایسے حالات بھی آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزماتے ہیں۔ فرمایا کہ غیر مسلم کے ساتھ تمہیں نکاح کی اجازت نہیں، ایمان والی عورتوں کے ساتھ نکاح کریں۔ ہاں اہل کتاب یہود و نصارہ جو آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ مسلمان کو نکاح کی اجازت ہے، مگر مسلمان عورت کو کسی یہودی یا عیسائی کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کے اس حکم کو بالکل مانتا ہوں، مگر مسلمانوں سے فرمایا اگر تم مسلمان عورتوں کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادیاں کرو گے تو پھر مسلمان عورتوں سے کون شادیاں کرے گا؟ ایک تو یہ خرابی ہوگی، دوسرا یہود و نصارہ کی عورتیں تو اسلام کی پابند نہیں ہیں، وہ تو بے حیائی پھیلائیں گی مسلمان معاشرے میں، تمہارے گھر میں پھر بے حیائی پھیلے گی، اس سے مسلمان عورتیں خراب ہوں گی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آج آپ دیکھیں وہ عورتیں یہاں تو نہیں آئی، مگر انہوں نے نیٹ اور ٹی وی کے ذریعے سے وہی بے حیائی مسلمان عورتوں میں پھیلا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں لباس پہنے ہوں گی، لیکن لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس اتنا باریک ہوگا کہ جسم نظر آئے گا، یا اتنا مختصر ہوگا کہ جسم کا اکثر حصہ ننگا ہوگا، سر پہ کوئی چادر نہیں ہے، بازو ننگے ہیں، پنڈلیاں ننگی ہیں۔ یہ مسلمان عورتوں کا لباس نہیں، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسی عورتوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی، ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ دیکھیں ہم نہ لباس میں آزاد ہیں نہ کھانے پینے میں آزاد ہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہمیں وہی لباس پہننا چاہیے جس کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، ہمیں وہی کھانا پینا چاہیے جس کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ کفار آزاد ہیں، وہ جس طرح کریں ان کو آخرت میں سزا ملے گی، ہم پابند ہیں، اس پابندی کا خیال رکھیں، ہمیں اس کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔ فرمایا کہ 2 مرتبہ اگر کسی نے طلاق دے دی تو پھر بھی اس کے پاس اختیار رہتا ہے، اور اگر تیسری دفعہ طلاق دے دی تو پھر اب صلح کی کوئی صورت نہیں، الا یہ کہ دوسری جگہ شادی ہو جائے اور پھر وہاں کسی وجہ سے طلاق ہو جائے، یا دوسرا شوہر جس سے شادی ہوئی ہے وہ اس کا انتقال ہو جائے، پھر عدت گزار کے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اور فرمایا کہ اپنی بیویوں پر ظلم مت کرو، اگر رکھنا چاہتے ہو تو بیوی بنا کے رکھو، اس کے حقوق کا خیال رکھو، ایسے نہیں نہ طلاق دو نہ اس کو بیوی بنا کے رکھو، تکلیف اور اذیت میں مبتلا مت کرو، یہ اللہ کو قطعاً جو ہے وہ پسند نہیں۔ فرمایا کہ تمہارے بچوں کی دودھ پینے کی مدت 2 سال ہے، یہ ان کا حق ہے، اور اس پر ایک فقہی مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال کے اندر اگر کوئی بچہ کسی خاتون کا دودھ پیے گا تو جس خاتون کا دودھ پیا ہے وہ بھی اس کی طرح، اس کی ماں کی طرح ہو جائے گی، اس کی جتنے بچے بچی ہیں وہ سب اس کے حقیقی بہن بھائیوں کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ مدت 2 سال کی مکمل ہونے کے بعد اگر بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہے، اس سے وہ خاتون اس کی ماں نہیں بنے گی، اور اس کی اولاد اس کی پھر بہن بھائی نہیں بنیں گے، چونکہ دودھ کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو
تو وہ 4 مہینے 10 دن چاند کے حساب سے عدت گزاریں گی۔ اچھا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی یہ سارے کام کاج ختم کر لیں پھر عدت میں شروع کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے جی بھی میرے 2-3 کام باقی ہیں، کام پورے ہو جائیں تو پھر رمضان شروع کریں گے، تو رمضان ہمارا انتظار نہیں کرے گا، وہ تو شروع ہو چکا ہے، آپ فارغ ہیں یا فارغ نہیں ہے۔ رمضان تو جتنے دن گزر گئے وہ گزر گئے۔ شوہر کی وفات کے فوراً بعد عدت شروع ہو جاتی ہے، آپ نیت کریں یا نہ کریں۔ جتنے دن آپ نے شرعی احکامات کی مخالفت کی آپ کو گناہ ہو۔ ہاں اگر کسی کا کوئی چارہ نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، روزی کے لیے اس کو نکلنا پڑتا ہے، تو وہ جائے اور شام کو گھر واپس آ جائے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے وہ جا سکتی ہے۔ غیر محرم کے ساتھ گفتگو نہ کرے، زیب و زینت اختیار نہ کرے، جو عدت کے احکامات ہیں وہ پورے کرے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عدت اس لیے ہے کہ اور شادی کرنے کا ارادہ ہو یا اور نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے عدت ہے، تو اب 80 سال کی عمر میں کون سی عدت ہے کہتے ہیں؟ او بھائی یہ شوہر کی وفات کی جو عدت ہے یہ عدت نہیں ہے، یہ اصل سوگ ہے۔ 80 سال عمر ہو یا 90 سال ہو، جتنی عمر زیادہ ہوگی اس کو اتنا ہی صدمہ زیادہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ غم کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات کے سوگ میں 4 مہینے 10 دن رہے گی، تو یہ نکاح کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے صدمے پہ ہے۔ ہاں جس کو طلاق ہوئی ہے وہ 3 مہینے گزارے گی، اس کی عدت جو ہے وہ نکاح کے لیے ہوتی ہے، لیکن عدت پھر بھی ضروری ہے۔ فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز۔ اب یہ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ دیکھیں ایسی جو چیزیں ہیں نا، جیسے لیلۃ القدر ہے، بہت فضیلت والی رات ہے، اللہ نے اس کی تعیین نہیں کی، وضاحت نہیں کی۔ اسی طرح بیچ والی نماز بہت افضل ہے، اس کی وضاحت نہیں کی، تاکہ اس جستجو میں رہیں اور ہر نماز کی حفاظت کریں۔ کچھ رائے تو ہے صحابہ کی اور محدثین کی کہ وہ عصر کی نماز مراد ہے، لیکن کوئی ایسی وضاحت حدیث کی روح سے نہیں ہے، تاکہ ہر ایک نماز کا خیال رکھا جائے۔ جس طرح کہ لیلۃ القدر کے حاصل کرنے کے لیے پوری 10 راتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ جن کو حکم دیا ہے قوم کو کہ جہاد کرنا ہے دشمن کے مقابلے میں، وہ ڈر گئے، وہ شہر سے بھاگے، جنگل میں چلے گئے، کہنے لگے نہ ہم جہاد کر سکتے ہیں، نہ دشمن سے لڑنا ہمارا ذوق ہے۔ وہ شہر چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے کہ کہیں شہر میں دشمن داخل ہو کر ہم پہ حملہ نہ کر دے، سارے مارے جائیں گے، ابھی تو بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ جنگل میں گئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ نے وہاں موت دے دی، فرمایا بھاگو، موت سے نہیں بچ سکتے۔ جہاد میں اللہ نے مسلمانوں کی اسلام کی شان رکھی ہے اور اسلام کا غلبہ رکھا۔ صحابہ نے جہاد کیا تو کیا صحابہ ختم ہو گئے؟ دنیا میں اسلام غالب ہوا، صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی موت کا وقت لکھا ہے وہ گھر میں بھی مر جاتا ہے، جس کا وقت نہیں لکھا، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی جنگیں کی اور آخری وقت جب بستر پر فوت ہوئے تو رو کر کہنے لگے یا اللہ میرے جسم پر کوئی جگہ خالی نہیں جہاں زخم نہ ہو، اس شہادت کے لیے میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں جنگ میں شریک نہ ہوا ہوں۔ مگر چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی تلوار کہہ دیا تھا، اس لیے اب دشمن کے ہاتھوں ان کو شہادت دینے کا مطلب یہ بنتا کہ دشمن نے اللہ کی تلوار کو کاٹ دیا، تو بغیر شہادت کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو سچے دل سے شہادت کی تمنا اور دعائیں کرے گا وہ بے شک بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو، اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں کامل سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا اللہ تو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو زندگی گزر گئی تو اپنے فضل سے ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔
بقیہ زندگی اپنی مرضی کی بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ حاضرین کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، جو جن نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ تو ماذا اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم